یا اللہ دنیا بھر کے کافروں کو نیست و نابود فرما۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے اپنے ذمے کا کام ہم کیا لیتے ہیں؟ ہمارے ذمے کیا اللہ رب العالمین نے کام لگایا ہے؟ وہ فلسطین کا مسلمان وہاں کھڑا ہوا ہے، ہمارے ذمے کام یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ہمارے ذمے کام یہ ہے کہ ہم امت میں جوڑ پیدا کریں۔ آج امت منتشر ہے، امت منتشر ہے، کوئی کسی گروہ کے ساتھ، کوئی کسی قبیلے کے ساتھ۔ دیکھو، کافروں کی سازش بھی در حقیقت یہی ہے کہ امت میں بگاڑ کو پیدا کیا جائے۔ انہوں نے بھی قرآن کو پڑھا ہے، معلوم ہے آپ کو، آپ قرآن کو پڑھتے ہیں نا ثواب سمجھ کے، ثواب کے لیے۔ یہ قرآن کو پڑھتے ہیں کہ قرآن نے جن باتوں کا مسلمانوں کو حکم دیا ہے اس کے اپوزٹ ان کو لے کے جائیں تاکہ شیطان کے قریب ہو جائے۔ قرآن نے کہا ایمان والوں کو اطاعت کے لیے، قرآن نے کہا کہ آپس میں لڑائیاں مت کرنا، ولا تنازعوا، آپس میں مت لڑنا، اگر لڑو گے تو کیا ہوگا؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، تم کمزور ہو جاؤ گے، پھر نہ تم اسرائیل کے خلاف لڑ سکتے ہو نہ امریکہ کے خلاف، پھر باتیں ہی کر سکتے ہو، پھر یہاں بیٹھ کر تبصرہ ہی کر سکتے ہو، پھر یہاں پہ بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کو وہ کافر، وہ مشرک، وہ ایسا، وہ ویسا، جب آپس میں الجھو گے فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا کفر سے ٹکراؤ، اگر چاہتے ہو کہ اسلام زمین پر غالب ہو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا، پھر قرآن و حدیث کے پلیٹ فارم پر قرآن و حدیث کے پرچم تلے جمع ہونا پڑے گا۔ یہی تو دعوت ہے میرے محترم بھائیوں ہماری پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی، اللہ کی قسم اس کے سوا تو کوئی دعوت نہیں۔ اور تم کسی قوم قبیلے سے ہو، کسی گروہ سے ہو، کالے ہو، سفید ہو، گورے ہو، کوئی بھی ہو، پنجابی، پٹھان، کسی مسلک کے ماننے والے ہو، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، آؤ لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور وہ رسی قرآن اور حدیث ہے، قرآن و حدیث کے پرچم تلے جمع ہو جاؤ، اپنے اختلافات کو بھلا۔ آج مسئلہ چھوٹا نہیں ہے، ہماری سوچ چھوٹی ہے، مسئلہ بہت بڑا ہے۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ یہ تیری مسجد، وہ میری مسجد، یہ سوچ ہے نا ہماری۔ مسجدوں کے باہر بورڈ لگے ہوتے ہیں، مسجد فلاں، جامع مسجد عبداللہ مسلک فلاں کی۔ او میرے محترم بھائیوں، یہ نو انٹری کے بورڈز اپنی مسجدوں سے اتارو، مسجد سب کی ہے۔ جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ میرا بھائی ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، نام عبداللہ عبد الرحمن ہے۔ اپنے دلوں میں وسعت کو پیدا کرو، اگر کسی میں کوئی غلطی ہے، اس کی غلطی کو کیسے اصلاح کرنی ہے؟ جیسے میرے نبی نے کی تھی، پیار و محبت کے ساتھ۔ دیکھو ایک بات سمجھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرم سے نفرت کی تھی یا اس کے جرم سے نفرت کی تھی؟ اتنا تو پتا ہوگا نا، اس کا جواب دیں گے نہیں؟ ہاں بھائی، اللہ کے نبی نے مجرم سے نفرت کی تھی یا اس کے جرم سے نفرت کی تھی؟ جرم سے نا۔ دیکھیں، اگر اللہ کے نبی مجرم سے نفرت کر لیتے، عمر اسلام لے کے آتے کبھی؟ ہاں، اللہ کے نبی نے عمر کو دعاؤں میں مانگا، میرے نبی نے مجرم سے نہیں، اس کے جرم سے نفرت کی تھی۔ آج یقین کرو ہمارا حال یہ، مسجد والے ہیں تو اگر میری لمبی داڑھی ہے تو کلین شیف سے نفرت کہ یہ بہت بڑا کوئی گناہ گار ہے۔ وہ میرے محترم بھائیوں، کئی کلین شیف دنیا دار اللہ کی قسم داڑھی والوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ میں داڑھی رکھ کے سمجھتا ہوں پورے دین کا ٹھیکیدار، کوئی اور مسلک، کسی اور مسلک کا جناب میری نفرت اس کے لیے شروع ہو جائے گی، وہ فلاں مسلک کا، میں فلاں مسلک کا ماننے والا، اور نہیں میرے محترم بھائیوں کو قریب کرنا ہے۔ مسئلہ میں نے کہا بہت بڑا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا کفر آپ کے خلاف اور آپ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف، مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مسئلہ اتنا بڑا، ہم اتنے سے مسئلے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، پٹھان ہو، پنجابی ہو، مہاجر ہو، بلوچی، سندھی، کوئی بھی ہو، وہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، کوئی بھی ہو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، لوگوں کو قرآن و حدیث کی دعوت دیں، قرآن و حدیث کے قریب کریں، جس میں جو غلطی ہے پیار اور محبت کے ساتھ اس کی غلطی کی اصلاح کریں، اور کافروں کے خلاف ایک ہو جائے۔ دیکھو، یہ اکیلی تنہا انگلی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن یہ جب مکہ بنتا ہے نا، یہ مکہ اگر کسی اسرائیلی فوجی کے جبڑے پر پڑے گا، اس کے دماغ پر پڑے گا، تو کیا سمجھتے ہو کہ اسلام دشمنی کا بغض نہیں نکالے گا؟ نکال دے گا۔
لہذا ہمیں انگلی نہیں بننا ہے، ہم نے مکہ بننا ہے، ہم نے امت بننا ہے، ہم نے ایک بہترین مسلمان اور بہترین پاکستانی بننا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، پوری دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ کریم مدد فرمائے، اللہ کریم ہمیں آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد